جہاں پر بھی میں اس کو اردو میں کے اندر لکھتا ہوں یا باندھتا ہوں تو اس کو نجم ہی باندھتا ہوں. پنجابی کے اندر میں اس کو نجم ہی کنسیڈر کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نجم ہی ہوں اور نجم ہی چل رہا ہے. لپے آتی ہے دعا بن کے، وہ بڑا عرصہ میں کالج میں بھی جو ہے وہ اسکول لیول پر بھی ساتھ پڑھاتا رہا ہوں. جو لیڈنگ جو بچے ہوتے تھے ان میں شامل رہا. میں کہتا ہوں، کہتے یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان. دیکھیں اصل شاعر وہی ہے جو آپ کے جو ہے مشاعرے کے اندر اپنے شعر کے ذریعے اپنا تاثر جو ہے وہ قائم کر سکے. اگر ایک شاعر اپنے شعر کے ذریعے عوام کو متاثر کرنے میں قابل نہیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ یقیناً اس شاعر کو مزید اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سب سے پہلا جو شعر غیر نصابی یاد ہوا تھا وہ باز تابش صاحب کا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک روز کہا تھا مجھے ڈر لگتا. اصل میں شاعری یہ نہیں ہے کہ جو آپ پہلے سے لکھا گیا ہے اسی میں کوئی تروین و تدوین کر کے جو ہے اس میں آپ اپنی کوئی نئی رستہ نکالیں. کیا ہے وہ صرف ایک سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بڑا کلیئر رہنا چاہیے کہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ جو ہے اصل میں آپ نے نہیں لکھنا. تو انہوں نے مجھے کہا یار رابطے میں رہا کریں، کچھ دوست مس ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں مشاعروں کے لیے کسی کے ساتھ خاص طور پر رابطے میں رہنے کا قائل نہیں ہوں. کہ جو صدارت ہے، صدارت وہ بندہ ہونا چاہیے جس کو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں. فرحت عباس شاہ صاحب اکثر بات یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جونیئر کی صدارت میں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اگر ایک مشاعرہ کروں گا، تہذیب آفی علی زریون کو میں بلاؤں گا تو میں انہی کو ہی پرومیننٹ پیش کروں گا. نجم فیلوز اگر مشاعرہ کروائے گا اور میں کہوں گا کہ میں نے جو ہے وہ مشاعرہ کروانا اور اس میں تہذیب آفی اور علی زریون مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو بلانا ہے، تو میں علی زریون اور تہذیب آفی کو ہی میری فرسٹ چوائس ہوں گی اور میں کہوں گا کہ یہی لوگ اس مشاعرے کو اس کا اختتام کریں. میں تہذیب آفی کو اور زریون کو بھی بہت اچھا شاعر سمجھتا ہوں، لیکن ابھی وہ نوجوان ہیں. ظاہر ہے مشاعرے بھی ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں. پہلے صرف واہ واہ سے جو ہے وہ ہوتا تھا، جو طالب جانا جو ہے وہ اس ڈیکورم کے خلاف سمجھا جاتا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا نعرے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ارتقائی مراحل ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اب سمجھ لیں کہ مشاعرے کے اندر جو ہے وہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. سامعین کی ایک جو ہے نا وہ سننے کی حد ہے، ان کی اس حد کو آپ حد سے تجاوز نہ کریں. کچھ مشاعرے تو ایسے ہوتے ہیں، بیچارے دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس 20 چائے کے پیسے اکٹھے ہو جائے تو وہ مشاعرہ کہتے ہیں جی ہم نے کروانا ہے. وہ بیچارہ 40 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے آیا، ٹھیک ہے، آ کے آپ کے پاس بیٹھا 5 گھنٹے اس نے مشاعرہ سنا اور اس بیچارے کو ایک ڈھنگ کی تصویر نہیں اس کو آپ دے سکے، ایک ڈھنگ کا آپ اس کو جو ہے وہ چائے کا کپ یا کوئی ریفریشمنٹ نہیں دے سکے اور ایک ویڈیو نہیں اس کو بنا کے دے سکے. اگر دوستوں کے دعوت نامے بنانے ہوتے تو مجھے کوئی ان کی ایک تصویر بھی اچھی نہیں ملتی کہ بھئی میں کہوں یار اس قابل ہے کہ اس کو دعوت نامے کے اوپر لگایا جا سکے. کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملتی. کچھ دوستوں کی تو اویلیبل ہے، کچھ دوستوں کی نہیں اویلیبل ہوتی، یا تو اس میں آڈیو کے مسائل ہوتے ہیں یا ویڈیو کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آڈیو ویڈیو اس طرح کی ڈاکومنٹ پروڈیوس ہو جائے دوست کا، تاکہ کل کو ان کا کوئی تعارف جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہو اور وہ اس کو آنے والے ہمارے بعد آنے والے سن سکیں اور اس سے حظ اٹھا سکیں. حسن پرستی، عادت، رحمان فارس، ایسے ہی خوبصورت رہیں آپ. بیسیکلی جو پیج ڈیولپ کیا تھا وہ بھی اطباق ابرک صاحب کا پیج چل رہا تھا، تو اس سے میں نے غلام عباس نجم اپنا پیج جو ہے اس کے بعد میں نے شروع کیا تھا اور انہی سے جو ہے وہ انسپائر ہو کے میں نے شروع کیا تھا. سائمہ آفتاب، دلکش، عباس تابش، مشعل راہ ہیں جی، ہمارے مرشد ہیں، مرشد پاک ہیں، اور اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے. عمیر نجمی، عمار اقبال، تہذیب حافی، رحمان فارس. عمیر نجمی، سوری باقی عمار اقبال، فارس اور تہذیب حافی. عمیر، عمار، فارس اور تہذیب، ایسے. جی جی. ندیم بھابا، عباس تابش، فرحت عباس شاہ، شاہین عباس. عباس صاحب اوبیسلی پہلے، فرحت عباس شاہ، پھر اس کے بعد شاہین عباس صاحب اور ندیم بابا.
اور موسٹ اٹریکٹو پوئٹس، شاعرات میں سب سے اٹریکٹو؟ شاعرات میں سب سے اٹریکٹیو اگر کرنٹ ایریا کی بات ہے تو حمیدہ شاہین صاحب. سہولت مرنے کی، جینے کا چارہ کچھ نہیں چھوڑا، تمہاری دوستی نے تو ہمارا کچھ نہیں چھوڑا.